فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جسم کا کیمیکل انالیسس کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس جسم کے اندر پانی کا جز بھی ہے، مٹی کا جز بھی ہے، گارے کا جز بھی ہے، اس میں جلن کا جز بھی ہے، اور بودار سے آگارے کا جز بھی ہے۔ سارے عناصر ہیں، ان سے انسانی جسم بنا ہے۔ انسانی جسم تو جو عناصر انسانی جسم کی تشکیل میں ہیں، ان سارے عناصر کی خاصیتیں بھی انسان میں ہیں۔ مٹی میں کثافت ہے، بھاری پن ہے، اس لیے بندے کی طبیعت میں کثافت بھی ہے۔ پانی میں سلاست ہے، روانی ہے، تو بندے کی طبیعت میں سلاست روانی بھی ہے۔ گارا چپکنا ہے، بندے کی طبیعت میں چپک جانا، اڑ جانا، جس چیز کو چھوڑنا نہیں، وہ بھی ہے۔ تو آگ بھی ہے، غصہ بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے۔ یہ سارے عناصر اس پیکر بشریت کی تشکیل کے اندر ہیں، اور بندے کے مزاج میں ساری چیزیں ہیں۔ بندے کے مزاج میں ساری چیزیں ہیں۔ اب آقا کا اخلاق، ان کا بھی پیکر بشری تھا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ اخلاق خلق عظیم اور اخلاق الہیہ کیسے بن گیا؟ وہ اس طرح بنا، یہ سب چیزیں پیکر بشری کی خلقت کے اندر ان کے بیج تھے۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اپنی آیات اتاری، ہر آیت کے اندر اللہ نے اپنی صفت اتاری، تو اللہ کی صفت اترتی گئی، اور جو بشری اخلاق تھے وہ ایک ایک کر کے اترتے گئے۔ صفات الہیہ، اخلاق الہیہ اللہ کی قرآنی آیات کی صورت میں اترتی گئی، اور ہر ایک صفت جو اللہ کی اتری، اس نے ایک ایک بشری خلق کو الگ کر دیا۔ پھر اللہ کی نئی صفت اتری، خلق اترا، تو بشری خلق الگ ہو گیا۔ پھر نیا خلق اترا، پھر پہلا بشری خلق جدا ہو گیا۔ اترتے 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 جب سارا قرآن مکمل ہوا، سارا قرآن مکمل ہوا، اس کا نزول، تو بشری اخلاق کا کچھ بھی نہ بچا تھا۔ جسم مصطفیٰ کا تھا، اخلاق خدا کا تھا۔ جسم مصطفیٰ کا تھا، اخلاق خدا کا تھا۔ اخلاق الہیہ کے سارے نہ صرف رنگ چڑھ گئے، بلکہ بشری خلق اور وہ خصائص طبیعتوں کے جو میں نے بیان کیے، وہ طبائع بھی بدل گئی تھی، وہ مزاج بھی بدل گئے تھے۔ اور جو کبھی کبھی بشری صفتوں کا ظہور ہوتا تھا، وہ امت کی تلقین اور سنت کے لیے ہوتا تھا۔ وہ صرف امت کی سنت کے لیے ہوتا تھا۔ میں مثال کے طور پہ بخاری اور مسلم کی حدیث ایک سناتا ہوں۔ جو بشری صفتوں کا کبھی کبھی ظہور ہوتا، انسانی صفتوں کا۔ آقا علیہ السلام کھاتے تھے، مگر آپ کا جسم بھی کھانے کا محتاج نہ تھا، وہ کھانے کو سنت بنانے کے لیے کھاتے تھے۔ آپ نے شادی کی محتاجی نہ تھی، اس کو سنت بنانے کے لیے کرتے۔ علالت ہوتی، بیماری ہوتی، جسم اس کا محتاج نہ تھا، مگر یہ سارے عوارض بشریہ اس لیے ہوتے تاکہ انسان انسانی زندگی کے پیکر سے سیکھ سکیں اور اپنی زندگیاں حضور کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ان کا ظہور بھی نہ ہوتا تو انسانوں کا ربط نہ رہتا حضور کی زندگی کے ساتھ، کنیکشن نہ رہتا، آقا کی زندگی سے اخذ کرنے اور سبق لینے کا امکان نہ رہتا۔ اب حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، عشاء کی یا مغرب کی نماز پڑھائی، 4 رکعتیں پڑھانی تھیں، اور مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں پڑھانی تھیں۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا، 2 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا۔ جب سلام پھیر دیا تو صحابہ کرام آپس میں بات کرنے لگے، قصرت الصلاۃ۔ اب ان کا ادب دیکھیے، یعنی 3 رکعتیں پڑھانی تھی، 2 پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ عشاء کی 4 پڑھانی تھی، 2 پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ کرام نے کیا بات کی؟ یہ کہا کہ
شاید نماز چھوٹی کر دی گئی ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے ایک اور، مگر حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے، سیدنا عثمان بھی، مولا علی المرتضیٰ بھی، کسی کو جرأت نہ ہوئی بات کرنے کی کہ آقا کیا ہوا، نماز پوری نہیں پڑھائی. جرأت نہیں، ہیبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ سب خاموش. ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے، بڑے لمبے، اس کو ذوالیدین کہتے تھے، لمبے ہاتھوں والا. وہ دیہات کا رہنے والا تھا، سادہ طبیعت تھا، اس کو ادب آداب اتنے معلوم نہیں تھے. وہ آگے بڑھا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ انسیتا ام قصرت الصلاۃ، یا رسول اللہ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز آدھی کر دی گئی ہے، نماز کی رکعتیں کم کر دی گئی ہیں، یا آپ بھول گئے ہیں. اب آقا علیہ السلام کا جواب سنیے. آپ فرماتے ہیں لم انسا ولم تکسر، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی کی گئی ہے. بھئی بھول تو ہو گئی ہے، 3 رکعتوں کی بجائے 2 پڑھی ہیں، 4 کی بجائے 2 پڑھی ہیں. فرمایا لم انسا ولم تکسر، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی کی گئی ہے. پھر بعد میں آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا فقال اکما یقول ذوالیدین، صحابہ سے پوچھا کیا اسی طرح ہوا ہے جیسے ذوالیدین کہہ رہا ہے، کیا ایسا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے سر ہلائے، فقالوا نعم یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے پھر 2 رکعتیں بقایا پڑھائیں اور سجدہ صاف کر دیا. اب جو بات سمجھنے والی ہے، پوچھا 2 رکعتیں بھی پڑھائیں، سجدہ صاف بھی کیا، مگر یہ بھی فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے. اس بات کو، حدیث کو ذہن میں رکھیں. پھر ایک اور حدیث آتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز ظہر پڑھی، آقا علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا. بنی سلیم کے قبیلے کا ایک شخص تھا، دیہات سے آیا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے، آدھی ہو گئی ہے، آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے ان کو بھی یہی جواب دیا. پھر ایک روایت میں آقا نے فرمایا کل ذالک لم یکن، ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے. اور جب آقا نے بعد میں پوچھا تو سجدہ صاحب کے ساتھ پڑھا بھی دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سجدہ صاحب بھی کروایا، نماز پوری بھی کر دی، یہ کیوں فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی؟ یہ سوال پیدا ہوا. اس کی وضاحت امام مالک نے موطا میں ایک اور حدیث کے ذریعے دی ہے. موطا میں امام مالک نے ایک حدیث دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انی لانسا او انسا لاسنہ، فرمایا جب دیکھتے ہو کہ میں بھولا ہوں، یاد رکھ لو میں بھلایا گیا ہوں، میں بھلایا اس لیے جاتا ہوں لاسنہ کہ میرا ہر فعل تمہارے لیے سنت بن جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سجدہ صاحب بھی کروایا، نماز پوری بھی کر دی، یہ کیوں فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی؟ یہ سوال پیدا ہوا. اس کی وضاحت امام مالک نے موطا میں ایک اور حدیث کے ذریعے دی ہے. موطا میں امام مالک نے ایک حدیث دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انی لانسا او انسا لاسنہ، فرمایا جب دیکھتے ہو کہ میں بھولا ہوں، یاد رکھ لو میں بھلایا گیا ہوں، میں بھلایا اس لیے جاتا ہوں لاسنہ کہ میرا ہر فعل تمہارے لیے سنت بن جائے. اگر بھول نہیں ہوگی تو کل کو جب تم بھولو گے نماز میں تو کیا کرو گے؟ جب تم بھولو گے تو کیا کرو گے؟ میں تمہارے بھولنے کی وجہ سے بھول کر سجدہ صاف کر کے دکھا رہا ہوں کہ اگر کوئی میرا امتی بھول جائے تو ایسے کرنا ہے. فرمایا اگر بھول بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو سنت بنانے کے لیے ہوتی ہے، بھولتا نہیں ہوں، بھول میں سنت بنانے کے لیے ایسا عمل واقع ہوتا ہے. تو مطلب بات کا یہ ہوا اگر بشری صفت کا بھی ظہور ہوتا تو امت کے لیے ہوتا. آقا اس کے محتاج نہ تھے، وہ آقا کی کمزوری نہ تھی، آقا کی کمزوری نہ تھی.
اور اس لیے آقا علیہ السلام کی اس سیرت اور اخلاق کا چونکہ ساری کمزوریاں نکال دی گئی تھی اور ان پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو سر تا پا انسانیت اور ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دیا تھا، سر تا پا رحمت بن گئے تھے۔ اب آپ کے اندر کسی کا برا چاہنا کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ تھا ہی نہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیے گئے۔ فرمایا انما بعثت رحمتا، مجھے سراپا رحمت بنا کے مبعوث کیا گیا۔ طفیل بن عمرو الدوسی ایک صحابی تھے، ان کا قبیلہ دوس تھا، قبیلہ دوس تھا، his tribe، دوس was his tribe۔ اس نے بڑی محنت کی اپنے قبیلے کو مسلمان کرے، اپنے قبیلے کو مسلمان کرے، ہدایت پر لائے، مگر مایوس ہوا، قبیلے نے اسلام کو رد کر دیا۔ وہ بالآخر پوری کوشش کر کے ناکام ہو کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ان دوسن قد اسد و ابت فد اللہ علیہ، میرا قبیلہ جو دوس ہے، ٹرائب دوس، اس نے نافرمانی کی حد کر دی ہے، اسلام کو رد کر دیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، ان کے لیے بد دعا کریں کہ وہ تباہ اور ہلاک ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام اس کی بات سن کر قبلہ رخ ہو گئے، اسی وقت قبلہ رخ ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ جو صحابہ موجود تھے سب نے سمجھا کہ کام ہو گیا، اب قبیلہ دوس کے لیے حضور بد دعا کرنے لگے ہیں اور وہ تباہ ہو جائے گا، سب نے سمجھا۔ آپ نے اللہ کے حضور عرض کی اللہم اہد دوسن وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کا مددگار بن جا، ان کی مدد کر۔ وہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہم نے کہا تھا کہ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ نے دعا کر دی، دعا کر دی، یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا انما بعثت رحمتا، میں تو سراپا رحمت ہوں، بد دعا ہے ہی نہیں میری زندگی میں۔ آقا علیہ السلام طائف جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، طائف کے لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، جسم مبارک سے خون بہنے لگتا ہے، آپ ایک پہاڑ کی اوڑ میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، بچے مذاق اڑاتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، پتھر سے زخمی کرتے ہیں۔ اس کیفیت میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو احد میں آپ کو تکلیف ہوئی تھی، پتھر لگے تھے، چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا، احد سے بڑھ کر بھی کوئی زیادہ شدت کا تکلیف دے دن آپ پر آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، تمہارے قبیلے نے یعنی قریش نے اس سے بھی سخت کیا تھا میرے ساتھ، جب میں طائف گیا تھا اور پتھروں سے مجھے زخمی کر دیا تھا اور خون بہ رہا تھا، اس وقت میرے اوپر ایک بادل آیا، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، اس بادل میں جبرائیل امین تھے، جبرائیل امین نے مجھے کہا یا رسول اللہ اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اس کو جو حکم فرمائیں یہ آپ کی تعمیل کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حکم دیں میں دونوں پہاڑوں میں طائف کی پوری بستی کو پیس کر رکھ دوں یا اٹھا کر تباہ کر دوں تاکہ قیامت تک ان کی نسلوں میں کوئی پیدا نہ ہو سکے، زندہ نہ رہ سکے۔ آپ نے بات سن لی اور سن کے فرشتے سے کہا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، میں سراپا رحمت ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایمان لانے والوں کو پیدا کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو احد میں آپ کو تکلیف ہوئی تھی، پتھر لگے تھے، چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا، احد سے بڑھ کر بھی کوئی زیادہ شدت کا تکلیف دے دن آپ پر آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، تمہارے قبیلے نے یعنی قریش نے اس سے بھی سخت کیا تھا میرے ساتھ، جب میں طائف گیا تھا
اور پتھروں سے مجھے زخمی کر دیا تھا اور خون بہ رہا تھا، اس وقت میرے اوپر ایک بادل آیا، میں نے سر اٹھا کے دیکھا، اس بادل میں جبرائیل امین تھے۔ جبرائیل امین نے مجھے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اس کو جو حکم فرمائیں یہ آپ کی تعمیل کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حکم دیں، میں دونوں پہاڑوں میں طائف کی پوری بستی کو پیس کر رکھ دوں یا اٹھا کر تباہ کر دوں، تاکہ قیامت تک ان کی نسلوں میں کوئی پیدا نہ ہو سکے، زندہ نہ رہ سکے۔ آپ نے بات سن لی اور سن کے فرشتے سے کہا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، میں سراپا رحمت ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایمان لانے والوں کو پیدا کر دے گا۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے، دیکھیے عام دعا کرنا اور بات ہے، مگر اس کیفیت میں ذرا تصور لائیں، پتھروں سے کوئی زخمی کر دے، گالی گلوچ کرے، تمسخر کرے، نعرہ بازی کرے، یہ کیفیت ہو اور خون بہ رہا ہو اور اس میں فرشتہ آ جائے، جبرائیل امین آ جائیں اور وہ کہے ہم پہاڑوں میں ان کو سبق سکھاتے ہیں، پیس کر ختم کر دیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کیفیت میں جب آپ کے بس میں ہو کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تب کہیں کہ نہیں مولا ان کی نسلوں سے ایمان والے پیدا ہو جائیں گے، ان کی سلامتی مانگتا ہوں۔ ادھر دیکھیے جس دن فتح مکہ ہوتا ہے، یہ وہ مکہ کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے تلواروں کے ساتھ محاصرہ کیا تھا اور مولا علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹا کے آقا ہجرت فرما گئے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا تھا، صحابہ کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، وطن چھڑا دیا اور پھر وطن چھوڑ کر بس نہیں کی، ہر سال حملہ کرتے مدینہ پر، غزوہ بدر مسلط کی، جنگ احد مسلط کی، جنگ بدر مسلط کی، جنگ خندق مسلط کی، ہر سال مدینہ پر حملہ کرتے، آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، ہر وقت آپ کو پریشان رکھا۔ اب اس مکہ میں آقا علیہ السلام 10,000 فوجی لے کر داخل ہوئے، لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے آواز دی جب مکہ فتح ہو گیا، کفار کے سر نیچے جھک گئے، دبا کے سب اپنے گھروں میں چھپ گئے، خوف زدہ تھا، کسی میں جرت نہ تھی کہ گھر سے باہر گلی کوچے میں آ سکے، ہر شخص سمجھ رہا تھا اب ہماری گردنیں اڑ جائیں گی، سر کٹ جائیں گے۔ 8 سال جو کچھ ہم نے کیا اور 13 سال جو پہلے کرتے رہے مکی زندگی میں، آج 21 سال کے ہمارے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا۔ ہر شخص یقین کے ساتھ یہ سمجھ رہا تھا۔ ایک صحابی بولا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، ہم بدلہ لیں گے، تمہاری گردنیں اڑا دیں گے، تمہارے 21 سال کے ظلم کا بدلہ لیں گے۔ وہ منظر تھا۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ چڑھ کے آپ نے پوچھا یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، اے قریشیو بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ قالوا خیرا اخ کریم وابن اخ کریم، ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے، اچھے ہیں، اچھوں کی اولاد ہیں۔ اس کیفیت میں 21 سال ظلم ہوتا رہا ہو۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میرے دشمنوں، تم سب کو آزاد کیا جاتا، آزاد کیا جاتا۔ آقا علیہ السلام کا حلم دیکھیں، بردباری دیکھیں، عفو درگزر دیکھیں، اخلاق میں رحمت دیکھیں۔ کیا یہ بشری خصائص میں آتا ہے؟ کیا یہ بشری خصائص میں آتا ہے؟ یعنی اخلاق کی عظمت دیکھیں اور احد کے میدان کو دیکھیں، جب آقا علیہ السلام پر پتھر لگے، تلواریں لگی، آپ کا جبڑا مبارک، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ گڑھے میں گر گئے، لوگوں نے سمجھا شہید ہو گئے۔ اس کیفیت میں آقا علیہ السلام، خون بہ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ
انہیں بددعا دے دیں. لوگ تلواروں سے زخمی کر رہے ہیں، پتھر مار کے آپ کا جبڑا مبارک زخمی کر دیا، چہرہ مبارک زخمی کر دیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، گڑے سے نکلے، لوگ منتشر ہو گئے. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ان کو بددعا دیں. ان کا یقین تھا، ایمان تھا، اگر ہاتھ اٹھا دیے بددعا کے لیے سارے دشمن کفار ختم ہو جائیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، وحد قومی ان کو ہدایت دے دے، فانہم لا یعلمون انہیں سمجھ نہیں ہے. اتنا بڑا ظرف، یہ بشری اور انسانی ظرف نہیں ہے، یہ الوہی ظرف ہے، یہ اللہ کا ظرف ہے. جس کو لوگ مانتے بھی نہیں اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے.